أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سلڈون ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہارون بن ترقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اوردان کے شہر میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سلڈون والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ شہر سلڈون کی بستیاں جو نہایت ہی حسین خوبصورت اور نہایت ہی سرسبز و شاداب تھی، اور وہاں پہ طرح طرح کے اناج اور ہر قسم کے پھل میوے باکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی انہیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول کو دیکھ کر شیطان نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور ابلیس بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا، اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدابیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا۔ ان لوگوں نے اس سے خوب بدفعلی کی۔ اس طرح بدفعلی کرنا شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس غلط کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے یہ لوگ اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس غلیظ کام سے منع کرتے ہوئے اس طرح بیان فرمایا، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے بھی نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلا شبہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو اپنے ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب فرشتے بڑے حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں نازل ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں قوم والوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس غلط کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعال اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور غلط اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ پر تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اب بالکل ہی کوئی نہ فکر کرے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہذا اب مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر عذاب شروع ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں۔ اور پھر فرشتوں نے کہا خبردار کوئی پیچھے موڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر گر گئی۔ پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گئی۔ حوالہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی یہ اللہ کے نبی کی زوجیت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان یہ لائی نہیں تھی، بلکہ عمر بھر منافق رہی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی۔ اس نے پیچھے موڑ کر جیسے ہی دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے میری قوم، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس سے ہلاک ہوا۔ منقول یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس سے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟
تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ مرد کا مرد سے بدکاری کرنا اور عورت کا عورت سے بدفعلی کرنا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔